بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت فاتح کے فضائل بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف کی آیت میں نہیں پڑھا جس کا ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب بھی تم کو بلاویں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت یعنی سب سے افضل بتاؤں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ الحمدو کی 7 آیتیں ہیں، اور قرآن عظیم بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب سورت فاتح میں آ گیا، اور جو کچھ فاتح میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں آ گیا۔ اس کی شرح بتلاتے ہیں کہ بے کے معنی اس جگہ ملانے کے ہیں، اور مقصود سب چیز سے بندہ کا اللہ شانہ کے ساتھ ملا دینا ہے۔ بعض نے اس کے آگے اضافہ کیا ہے کہ بے میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطہ میں آ گیا، یعنی وحدانیت کے نقطہ۔ اصطلاح میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام مقاصد دینی اور دنیاوی آگے۔ ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورت فاتح کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھیں تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری ہو یا باطنی۔ لکھ کر لٹکانا اور چاٹنا بھی امراض کے لیے نافع ہے۔ صحاح کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سانپ، بچھو کے کاٹے ہوئوں پر اور مرغی والوں پر اور دیوانوں پر سورت فاتح پڑھ کر دم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ صائب بن یزید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو دم فرمایا اور یہ سورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگایا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورت فاتح اور سورت قل ھو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے امن پاوے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورت فاتح ثواب میں 2/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں کہ اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی: سورت فاتح، آیت الکرسی، سورت بقرہ کی آخری آیات، سورت کوثر۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حسن بصری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورت فاتح کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کو پڑھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ اور زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ اول جب اس پر لعنت ہوئی، دوسرے جب کہ اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، تیسرے جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، چوتھے جب سورت فاتح نازل ہوئی۔ شبی سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور درد گردہ کی شکایت کی۔ شبی نے کہا کہ اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کر۔ اس نے پوچھا کہ اساس القرآن کیا ہے؟ شبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سورت فاتح۔ مشائخ کے اعمال مجرب میں لکھا ہے کہ سورت فاتح اسم اعظم ہے، ہر مطلب کے لیے پڑھنی چاہیے۔ اس کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کے ساتھ الحمدللہ کا لام ملا کر 41 بار 40 دن تک پڑھے، جو مطلب ہوگا انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگا۔ اگر کسی مریض یا جادو کیے ہوئے کے لیے ضرورت ہو تو پانی پر دم کر کے اس کو پلاویں۔ دوسرے یہ کہ نوچندی اتوار کو صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بلا قید میم ملانے کے 70 بار پڑھے، اور اس کے بعد ہر روز اسی وقت پڑھے اور 10-10 بار کم کرتا جائے۔
یہاں تک کہ ہفتہ ختم ہو جائے۔ اول مہینے میں اگر مطلب پورا ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ دوسرے تیسرے مہینے میں اسی طرح کرے۔ نیز اس صورت کا چینی کے برتن پر گلاب اور مشک زعفران سے لکھ کر اور دھو کر پلانا 40 روز تک امراض مزمنہ کے لیے مجرب ہے۔ نیز دانتوں کے درد اور سر کے درد، پیٹ کے درد کے لیے 7 بار پڑھ کر دم کرنا مجرب ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے قبل کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر اس فرشتہ نے عرض کیا کہ 2 نوروں کی بشارت لیجئے جو آپ سے قبل کسی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ فاتحہ، دوسرا خاتمہ سورۃ بقرہ، یعنی سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ ان کو نور اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گے۔